نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا و چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ پچھلی آیت پاک میں ذکر ہوا لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر غالب ہوں گے اور آپ کا دین سب دینوں پر غالب آئے گا۔ اب گویا ارشاد ہو رہا ہے کہ اسلام کے غلبہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں جب دور ہو جائیں تو اسلام کے لیے راستہ آسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک بہت سارے پادری اور جوگی، احبار یہودیوں کا عالم، وہ احبار اور رہبان عیسائیوں میں تاریخ دنیا، اس کو رہبان یہاں مراد ہے۔ احبار سے مراد علماء یہود اور رہبان سے مراد صوفیاء عیسائیت، عیسائیوں کے صوفی لوگ۔ اے ایمان والو، بہت سارے پادری اور جوگی لوگ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اس آیت پاک میں ان یہود اور نصارہ کے پوپ اور پادریوں کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، مگر خطاب یا ایھا الذین آمنو سے سارے مسلمانوں سے کیا گیا، اس لیے سب سے کیا گیا کہ دیکھو یہ ان میں برائیاں ہیں اور ان کی برائیوں پہ تمہیں مطلع کر رہے ہیں تاکہ یہ عیب کبھی تم میں نہ آنے پائے۔ اس لیے ذکر یہود اور عیسائیت کا ہے اور خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، بہت سارے پادری اور جوگی مسلمانوں کا نام مال ناحق کھاتے ہیں۔ ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا کہ یہ لوگ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، پادری اور جوگی، مگر اس آیت کو یا ایھا الذین آمنو سے شروع کیا گیا تاکہ مسلمان ان عبوس سے بچتے رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ مسلمانوں کو پکار کر چند طرح سے نصیحت کرتا ہے۔ کبھی محبوبوں کا ذکر سنا کر مسلمانوں کو نصیحت ہوتی ہے، کبھی دشمنوں کے عیب بیان کر کے مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ تمہیں یہ چیز نہیں کرنی ہے، ان عیب سے بچتے رہنا ہے، تاکہ محبوبوں کی پیروی کریں اور مردودوں کے عیوب سے دور رہیں۔ یہ نصیحت کا انداز ہے۔ بے شک بہت سارے
پادری اور جوگی یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اب اس آیت پاک میں فرمایا بہت سارے لوگ، یعنی سب نہیں، ان میں سے بہت ایسے ہیں، سب نہیں، کچھ اچھے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور صحابیت کا انہیں مقام مل گیا۔ یہ لوگ یہود اور عیسائیوں کے یہ بڑے لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سے مراد کیا ہے؟ مال میں ان کی ہر وہ چیز آ گئی جس کو وہ ناحق حاصل کرتے ہیں۔ اس کی چند چیزیں ہیں، چند وجہوں سے۔ پہلی وجہ، وہ لوگوں کو قرآن کیا کہتے ہیں، تورات کی آیتیں غلط بتاتے ہیں اور اسے نذرانے وصول کرتے ہیں، تو وہ اس کا نذرانہ، ان کا نذرانہ ناحق ہوا۔ اور بات مفسرین فرماتے ہیں کہ تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت والی آیتیں ہیں، حضور کے معجزات والی، حضور کے ذکر والی آیتیں ہیں، جب لوگ ان سے وہ آیات پوچھنے آتے ہیں تو وہ ان آیات کا غلط مطلب بتاتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہو، تو حضور کی نعت، حضور کی صفت چھپاتے ہیں، یا اپنی کتابوں میں بدلاؤ کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے تورات میں اس طرح بدل دیا کہ تورات میں زنا کرنے والے کی سزا وہی ہے جو اسلام میں ہے کہ سنگسار کیا جائے، مگر انہوں نے بدل دیا کہ اگر قوم کا مالدار زنا کرے گا تو سزا کو ہلکا کر دیا کہ صرف چہرہ کالا کر کے بازار میں گھما دو، سزا ہو گئی۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے، غلط بیانی سے، یہ لوگ جو مال کماتے ہیں وہ مال ناحق کے حرام کام سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہوتا ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے تو ابھی شراب کے بیچنے میں جو نفع ہوگا وہ نفع بھی حرام ہوگا، وہ نفع بھی حرام ہوگا۔ جو فعل حرام ہوتا ہے اس فعل کی تجارت بھی حرام ہے، اس سے نفع بھی حرام ہوتا ہے۔ شراب اگر پینا حرام ہے تو اس کی تجارت، اس کی بے بھی حرام ہے۔ سود اگر حرام ہے تو اس سود کی تجارت، اس سے نفع بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح یہ سارے لوگ ہر طرح سے لوگوں کو بہکا کر، غلط بیان کر کے، غلط میسج دے کر، طرح طرح سے لوگوں سے مال ہڑپ لیتے تھے، اس لیے ان کے مال کو بالباطل کہا گیا۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ یہ جو سارا مال ہے لوگوں کا، یہ لوگ اسے باطل ناحق طریقے سے جوڑتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ عوام نہیں تھے، ان کے بڑے لوگ پادری اور جوگی اور یوگی وہ تھے۔ جو اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اور لوگوں سے طرح طرح سے اسکیمیں بتا کر، طرح طرح سے پھسلا کر، عوام تو عوام ہوتی ہے، وہ تو کوئی چیز ہو تو پھر ایک ساتھ چل پڑتی ہے اس کے پیچھے۔ ایک تو یہ ان کی برائی کہ وہ اللہ کی کتاب سے ناحق مال کماتے ہیں۔ اب اس میں وہ سب آ گئے جو اللہ کی کتاب سے ناحق مال کمائیں، چاہے وہ قرآن سے ناحق مال کمائیں اور اللہ کے قانون کا غلط فیصلہ دے کر پیسہ کمائے، جیسے اس زمانے کے وہابی دیوبندی لوگ، وہ بھی قرآن سے غلط فیصلہ کر کے مال کماتے ہیں نا بھائی۔ اس کی دلیل آپ ان کی کتابیں پڑھو گے تو اب دیکھیے، اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال کیا، الفاظت الیومیہ وغیرہ پڑھیے گا، یہ سب کتابیں، امام علی مقام کا کھچڑا اور کوئی سبیل ہو اور امام علی مقام کے نیاز ہو، وہ تو جواب دیتا ہے کہ دفن کر دینی چاہیے، معاذ اللہ۔ اور اسی
جگہ اس سے جب سوال ہوا کہ غیر مسلم ہندو لوگ دیوالی اور ہولی کی کھیر پکوڑی اور یہ سب دیتے ہیں، وہ کا اس کو کھا جانا چاہیے، یہ ہے ان کے کتابوں میں۔ اس طرح بے شمار باتیں اللہ کے قانون اور قرآن سے غلط فیصلے سے جو رقم کمائی گئی وہ بھی بالباطل میں داخل ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی قرآن و حدیث کا نام لے کر غلط بیان کرے گا یا اس غلط بیان سے نذرانہ لے، چاہے وہ اس کا بیان تقریر کی شکل میں ہو، فتوے کی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں ہو، اس سے آنے والا سارا روپیہ وہ رقم بالباطل میں داخل ہے۔ انہی کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے پیٹ میں اللہ کے جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کی دوسرا ان کا عیب تھا، پہلے تو لوگوں سے، اپنے لوگوں سے، خود کے لوگوں سے ناحق پیسہ کماتے باطل طور پہ۔ دوسری وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اللہ کی راہ سے روکتے۔ مطلب اگر کوئی آدمی ان کے پاس اسلام کی خوبی بیان کرنے آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھنے آتا یا کوئی ایسی بات جو اسلام سے متعلق ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہو، تو پھر وہ لوگ ٹالتے اور انہیں اسلام سے روکتے تھے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روک دیتے۔ یہ دو عیب ان کے بیان ہوئے۔ اب تیسری بات، وَالَّذِينَ يَنْكِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور یہ لوگ سونا و چاندی جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کنجوس مسلمانوں کا ذکر ہے، کنجوس مسلمانوں کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیا جملہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق پہلے والے یہود کے علماء اور ان کے پادریوں سے عیسائیوں کے یہ ہیں، اس لیے الذین سے مراد کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو کنجوس مسلمان ہے۔ تو اب جب بیان یہود کا چل رہا ہے، عیسائیوں کا چل رہا ہے، تو بیچ میں مسلمانوں کی بات کیسے آ گئی؟ مطلب آدمی کیا سمجھے گا کہ بہت سارے پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور سونا و چاندی جمع کرتے ہیں، تو سمجھ میں کیا آیا کہ یہ آیت کریمہ انہی لوگوں کے تعلق سے ہے۔ تو بات مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد الذین سے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، چونکہ وہ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، تو مسلمانوں کی حرکت ان پادریوں کی حرکت مذمومہ کی طرح مال کی محبت کی وجہ سے ہے کہ جس طرح وہ پادری لوگ مال کی محبت کی وجہ سے حق نہ حق میں فرق نہ کرتے، سب مال لے لیتے، اسی طرح مسلمان بھی اپنے مال کی محبت کی وجہ سے صدقہ و زکوٰۃ واجبہ ادا نہیں کرتا ہے، تو گویا اس عیب میں دونوں برابر ہو گئے، اس عیب میں۔ تو اب گویا اس آیت کریمہ کا منشا یہ ہوا کہ اگر اس سے مراد مسلمان ہے وہ بخیل جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اگر اس سے مراد مسلمان ہے تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح یہود و نصارہ مال کی محبت میں ناحق مال بھی لے لیتے ہیں اور مال کی محبت کی وجہ سے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اے مسلمانوں کہیں تمہارے اندر بھی وہ عیب نہ آئے کہ مال کی محبت کی وجہ سے سونا چاندی جمع کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ یعنی زکوٰۃ دیتے ہی نہ رہو، یہ مطلب ہو گیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اگر احبار اور رہبان ہی سے ہے تو مطلب ان لوگوں کی عادت تھی کہ مال جمع کرتے تھے اور جمع کر کے سونا چاندی جو بھی آتا جمع کرتے تھے، مگر وہ لوگ خرچ بھی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سونا اور چاندی کے جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، جبکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آج تمہارے پاس ہے کل تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اسی لیے جو ہے سونے کو ذہب کہا جاتا ہے، ذہب کا معنی ہے جانا، ذہب یذہب، جانا، جانے والی چیز، ذہاب کا صفت مشبہ،
تو اسی لیے سونے کو ذہب کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھہرتی نہیں ہے، آتی ہے وہ جاتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے۔ اور چاندی کو فضہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فضہ۔ یہ فضا سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا، متفرق ہو جانا۔ تو جس اصطلاح میں چاندی کو بھی فضہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ جلدی بکھر جاتی ہے، متفرق ہو جاتی ہے، مطلب آدمی کو بگاڑ دیتی ہے، متفرق کر دیتی ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ بڑے بڑی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس نام کی ایک وجہ ہوتی ہے، جیسے دینار، دین اور نار، مال کو دینار کہا جاتا، دینار، دین اور نار، یعنی اگر اس کا استعمال اچھا ہے تو یہی مال دین ہے، اگر استعمال اچھا نہیں تو یہی نار ہے۔ تو دین بھی ہے، نار بھی ہے۔ تو ان کی اس عادت کا فعل قبیح کا ذکر ہوا، الذین ینکزون الذهب والفضہ، یہ لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو گویا اس آیت پاک سے الذین ینکزون الذهب والفضہ سے مراد الرہبان والاحبار اگر یہی ہے تو گویا مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ تمہارے اندر کبھی ایسی خصلت نہ آنی چاہے کہ تم بھی انہی کی طرح مال کی محبت میں لگ جاؤ، اور اللہ نے جو چیز واجب کی ہے زکوٰۃ صدقات، اس چیز سے اپنے آپ کو روک ڈالو۔ اسی لیے اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شروع اسلام میں حاجت سے زیادہ مال رکھنا جائز نہیں تھا۔ شروع اسلام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے، یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت اپنے ظاہر معنی پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو حاجت سے زیادہ مال رکھنا جائز ہی نہیں، حاجت سے زیادہ مال۔ سنیے اب یہ ایسا نہیں ہے، پھر آپ ڈر مت جانا۔ تو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اپنے آپ، اور اس کے پاس جتنا ہے اس کو ضرورت ہے وہ لے، تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں اس کے علاوہ جتنا ہے وہ خیرات کرتا ہے۔ اس لیے وہ اس آیت کریمہ میں والذین یکنزون الذهب والفضہ، اس آیت پاک میں یہ لوگ من پوشیدہ نہیں مانتے۔ بعض مفسر فرماتے کہ یہ حکم شروع اسلام میں تھا، کیونکہ لوگوں کو اس وقت شروع اسلام میں مال کی بہت زیادہ حاجت ہوتی تھی، تو ایک آدمی زیادہ جمع کرتا رہے گا، دوسرا کنگال ہوتا رہے گا۔ تو شروع اسلام میں کچھ زمانوں تک یہ حکم تھا کہ تمہیں ضرورت ہے اتنا رکھو، بعد میں خیرات کر دو۔ اسی لیے شروع اسلام میں ایک دوسرا بھی قانون تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا منع ہے۔ پہلے تھا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا منع تھا، مگر جب حکم زکوٰۃ آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مگر یہ پہلے تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حاجت سے زیادہ مال رکھنا ناجائز ہوتا تو پھر زکوٰۃ، حج، میراث یہ سارے احکام ہی ختم ہو جاتے، یہ سارے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کس پہ ہوگی؟ جس کے پاس حاجت سے زیادہ مال ہوگا۔ وراثت کون دے گا؟ جس کے پاس حاجت سے زیادہ مال ہوگا۔ حج کب کرے گا؟ جب آدمی کے پاس زیادہ مال ہوگا حاجت سے، تب حج کرے گا۔ اگر حاجت سے زیادہ مال رکھنا جائز ہی نہ ہوتا تو پھر حج، میراث اور پھر جو ہے قربانی اور زکوٰۃ یہ سارے حکم ہی نہ رہیں گے۔ تو یہ ایک مدت تک تھا، پھر منسوخ ہو گیا آیت زہاد سے۔ یہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض بڑے انصار صحابہ بڑے مالدار تھے، کبھی ان کو یہ حکم نہ دیا گیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کسی نے کہ اپنا سارا مال خیرات کر دو۔ مگر حضرت ابو ذر غفاری بڑے چست تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری اتنے وہ کیا کہتے ہیں، جیسے
بڑے پابند، کسی کے نہیں چلنے دیتے۔ ایک دن جنگ میں نکلتے، جہاد میں نکلے، تو اب جہاد تو عبادت ہے نا بھائی، تو صحابہ تو لمبا راستہ ہے، تو اب صحابہ ہیں سب جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے کبھی کبھی۔ اب ان کا وہ ہنسی مذاق ان کے اعتبار سے تھا، ہمارے اعتبار سے نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری سب کو ڈانٹتے، تم اللہ کے عبادت کے لیے نکلے ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو، اور اتنی زیادہ باتیں کرتے ہو، ہنستے ہو، درود شریف پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو۔ بار بار ٹوکتے تھے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ابو ذر غفاری کو کہیے نا کچھ، حضور انہیں کچھ کہیے، ہمیں بات تک نہیں کرنے دیتے۔ سرکار فرماتے تم آگے چلے جاؤ، ابو ذر غفاری تم سب سے پیچھے رہو۔ الگ تھلگ حضور نے کہا دیا، حضور نے کہا کہ تم رہو گے الگ، تم سب سے الگ ہو، الگ رہو گے، اور ان کا وصال بھی تمہارا الگ ہوگا، تمہاری قبر بھی سب سے الگ ہوگی۔ تو وہ اتنے سخت تھے، مطلب نہیں چلنے دیتے تھے۔ وہ اپنی جگہ وہ صحیح تھے، صاحب اپنی جگہ صحیح تھے کہ بھئی اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، سفر کٹ جائے، مگر یہ نکلے تو قرآن شریف کی آیت ہے، درود شریف ہے، کہیں نہیں دیکھ رہے، جہاد ہے، عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طور پہ وہ چل بھی رہے ہیں تو ایسا لگتا جیسے نماز میں ہے، اتنے متسلب تھے۔ تو وہ اس آیت کریمہ کو کہتے ہیں کہ اپنے ظاہر معنی پر ہے، یعنی مسلمان کو حاجت کے سوا مال رکھنا ہی نہیں ہے۔ تب دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا تھا، تفسیر قاضی اور روح البیان میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری دونوں ملک شام میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے گورنر ہیں، ہے نا، ملک شام۔ تو اس آیت متعلق کے تعلق سے دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہہ رہے نہیں، جتنی ضرورت ہو اتنا رکھو، باقی ختم کر دو، دے دو فقیروں میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسا نہیں ہے۔ بحث ہو گئی۔ ابو ذر فرماتے تھے کہ ضرورت سے بچا ہوا سارا مال خیرات کر دینا فرض ہے۔ کیا کہتے تھے؟ خیرات کر دینا فرض ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے نہیں، صرف زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو بچا وہ خیرات نہیں کریں گے۔ اب بھائی 100 روپے میں 1000 روپے میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ 25 روپیہ۔ تو حضرت امیر معاویہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ 1000 میں سے تم کو جتنا چاہے اتنا لے لو، باقی خیرات کر دو۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے نہیں، 1000 میں سے 25 زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، وہ دے دو، باقی تم رکھ سکتے ہو۔ بحث ہو گئی، حتیٰ کہ وہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی، تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ میں طلب فرمایا، اور دوسرے صحابہ بھی جمع ہو گئے، اور باتیں ہونے، مناظرہ ہونے لگا۔ تو حضرت کعب بن احبار جو بعد میں ایمان لے آئے، یہودیوں کے یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، حضرت کعب بن احبار، باتیں ہونے لگی۔ تو حضرت کعب بن احبار نے فرمایا کہ دیکھیے ابو ذر، سخت ترین دین یہودیت ہے، سب سے زیادہ جس میں قانون تھے، بڑے سخت قانون تھے، سخت ترین دین یہودیت ہے، اور آسان ترین دین اسلام ہے۔ جب یہودیت جو اتنا سخت مذہب تھا، اس میں سارا مال خیرات کرنا فرض نہیں ہے، تو اسلام میں کہاں سے ہوگا؟ سب سے زیادہ سخت احکام کس کے تھے؟ یہودیت کے۔ پیچھے گزر چکا ہے، اگر نجاست لگ جاتی تھی تو اتنی چمڑی ہی نکال ڈالو، کپڑے میں اگر گندگی لگی ہے تو کپڑا دھو نہیں، کپڑا ہی کاٹ ڈالا۔ تو حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے کہ اتنا سخت قانون جس میں تھا دین میں وہ یہودیت تھا، تو جب یہودیت اتنا سخت قانون والا دین ہے، اس میں جب سارا مال خیرات کرنا فرض نہیں ہے، تو اسلام تو آسان دین ہے، اس میں کیسے ہوگا فرض؟ اب جو ہے حضرت ابو ذر غفاری کو غصہ آیا، لاٹھی اٹھائی، کہا ٹھہر ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ لاٹھی اٹھائی، ابھی تمہیں بتاتا ہوں، اور اس کے پیچھے بھاگے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کہتے بہت یہودیت کی تائید کر رہا ہے،
یہ جو کہ اب یہ سارے معاملات ہوئے، اب تاریخ میں پڑھے گا تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پیچھے چھپ گئے تو انہوں نے لاٹھی ماری، غالباً وہ حضرت عثمان غنی کو لگی یا حضرت کعب بن احبار کو لگی، تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر بات یہ ہو گئی کہ ہر طرف سے حضرت ابو ذر غفاری پہ لوگ سوال کرنے لگے اور کہ یہ کسے کہتے ہو، یعنی لوگ اس کو پکڑ لیتے، سارا خرچ کر دے، یعنی اور جہاں وہ بیٹھتے وہ لوگوں کی محفل جمع ہو جاتی، زکات، فطرہ، میراث، یہ سب باتیں ہونے لگتی، اور جہاں حضرت ابو ذر غفاری جاتے وہاں لوگ جمع ہو جاتے، لوگوں کا ہجوم لگ جاتا، بحث چھڑ جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور مشورہ دیا کہ تم مقام ابزا میں چلے جاؤ اور آخری دم تک وہیں رہنا، یہاں مت آنا۔ تو وہ مقام ابزا میں چلے گئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ اب یہ تو واقعہ ہو گیا ابو ذر غفاری کا، اور اس واقعے پہ ایک حکمت کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ حالات کچھ ایسے بن گئے، اب اس واقعے کو شیعہ لوگوں نے ایسا گھڑا، کانٹا، چھاٹا، اس طریقے سے مرچ مسالہ لگا کے اس واقعے کو شیعہ لوگوں نے بیان کیا کہ معاذ اللہ وہ اس بات کے اوپر زور دیتے رہے کہ معاذ اللہ اس واقعے کو لے کر شیعہ لوگوں نے عثمان غنی کو ظالم قرار دیا، معاذ اللہ۔ تو یہ جو ہے شیعوں نے اپنے کتابوں میں اس کو بہت ادھر ادھر کر کے لکھا ہے، جبکہ حال یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے، ان کا جو تسلط تھا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، صحابہ اپنی جگہ صحیح تھے۔ تو یہ جو ہے ایک زمانہ تھا جہاں یہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ سے گویا یہ پتہ چلا کہ مسلمان سونا و چاندی اگر جمع کرے تو جمع کرنے میں حرج نہیں ہے، وہ جمع کرنا بہتر ہے اس کے لیے، کب؟ جبکہ اس سونے اور چاندی اس مال سے زکات، صدقات واجبہ وہ ادا کرتا ہے، اگر ادا نہیں کرتا تو پھر یہ عیب ہے، جس طرح ان یہودیوں میں عیب تھا کہ صرف اور صرف سونا چاندی و مال جمع کرنے ہی کی فکر میں رہتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے اللہ کی راہ میں قطعاً ایک روپیہ تک خرچ نہ کرتے۔ تو مسلمان میں کبھی بھی وہ چیز نہیں آنی چاہیے، اللہ نے جو چیز فرض و واجب کی ہے اپنے مال سے وہ ادا کرنا ہے، اگر اس پہ واجب ہے اپنے مال سے قربانی بھی کرنی ہے، زکات بھی دینی ہے، فطرہ بھی ادا کرنا ہے، اور اسے جو صدقات واجبات بھی دینا ہے۔ اگر اپنے مال سے اللہ کے سارے قانون کو ادا کرتا ہے تو اس مسلمان کے لیے وہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ، ادا نہیں کرتا تو پھر وہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا، آقا فرماتے ہیں کہ جہنم میں ان مسلمان مالدار جو مسلمان ہوں گے، کافروں کو تو ہے ہی، مسلمان کو ان کے سونا و چاندی ہے، اس سونے و چاندی کو جہنم میں تپایا جائے، اور بخیل مسلمان مطلب جو زکات نہیں ادا کرتا تھا، جو زکات ادا نہیں کرتا تھا، واجب ادا نہیں، فرض ادا نہیں کرتا تھا، انہیں وہ تپتے ہوئے سونے اور چاندی جب تپے گا تو کیسا خطرناک ہوگا، اس میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ہاذا مالک ہاذا کنزک، یہ تیرا مال تھا، یہ تیرا خزانہ تھا، اس کو جمع کرتا تھا، اب لے اسی کے ساتھ چمٹا رہے، دنیا میں اسی کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، اب ادھر چمٹا رہے، اسے وہ سزا ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک میں بہقی وغیرہ میں، مشکات وغیرہ میں سرکار فرماتے کہ بے زکاتی یعنی صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکات ادا نہ کرتا تھا، وہ جب قبر میں جائے گا تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس پہ مسلط کرے گا، جو اسے ڈنکے گا اس کا ڈنک اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر وہ پاڑ پہ مارے تو پاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس بخیل مسلمان کو قبر میں عذاب ہوگا جو اپنے مال سے زکات نہیں دے رہا ہے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی قصہ کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں اس سچے صادق و مصدوق پیغمبر کی ہے جن کی ہر بات سچی ہے، جن کی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، اور جن کی زبان یہ ہے وہ بات جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو مال
جمع کرنا برا نہیں ہے، اسلام نے اس کے لیے اجازت دی ہے. ہمیں اپنا فیوچر سوچنا ہے، اپنا بھویشیہ سوچنا ہے. ایف ڈی کرواؤ آپ، شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں اس کی سے آپ اپنا مال جمع کرو، جس اعتبار سے جمع کرنا ہے جائز طریقہ ہو جمع کرو. آپ کے بچے کے آگے پڑھائی کی فکر کرنی ہے، آپ کو آپ کے بچوں کے اسکول کی فکر ہے، یہ سب اسلام منع نہیں. رہبانیت سے تو اسلام منع کرتا ہے، ترک دنیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ، یہ اسلام منع کرتا ہے. اپنی بیوی، بچے، ماں باپ اور ان کے اوپر خرچ، اور اللہ نے جو خرچ کا حکم دیا ہے وہ خرچ کر، اور پھر جمع کر رہا ہے تاکہ آئندہ اسی جمع پیسے سے اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرے، اپنے بیوی بچوں کو اچھا اہتمام کر سکے. تو پھر وہ جمع کرنا ہی اس کے لیے عبادت ہے، وہ جمع کرنا ہی. اب وہ نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے اور اس کی ماں کٹورا لے کے بھیک مانگ رہی ہے، یہ روزے پہ روزے رکھ رہا ہے اور خیرات پہ خیرات، یہ کیا کہتے ہیں، تہجد پہ تہجد پڑھ رہا ہے، اور وہ بچوں کے کھانے کی فکر اور اس کے معاش کی فکر ہے، اور یہ کمانے نہیں جاتا، مسجد میں بیٹھا ہے. یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اس لیے اسلام نے اس میں ترغیب بھی دی ہے کہ بچوں کے لیے حلال روزی کمانے والا جب حلال رزق کما کے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کھلاتا ہے تو اللہ ایک لقمے پہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. ایک لقمے پر صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو حلال تجارت کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھے جو اس کی دنیاوی شان کے لائق نہ ہو، دنیاوی شان کے لائق نہ ہو. اب گاؤں کا بہت بڑا آدمی تھا، اچھا تھا، اچانک لائف میں ٹرننگ پوائنٹ آیا، جیون پریورتن ہوا. اب اسے لاری نکالنی پڑی، سبزی کی لاری نکال رہا ہے، لہسن کی لاری نکال رہا ہے، فروٹ کی لاری. اب وہ سوچے گا کہ میں تو ان سب میں بہت بڑا معظم تھا، مگر آج دیکھو میں لاری نکال رہا ہوں. اس کی عزت نفس کا خیال آئے گا اسے؟ مگر اس کے سامنے بہت سارے راستے حلال حرام کے تھے، وہ چاہتا تو وہاں جاتا، مگر انہیں ٹھکرا کر لوگوں میں، اپنے لوگوں میں جن میں ان کی عزت تھی، اپنے نفس کے عزت نفس کے لیے اس نے اس کو دبایا، اور ان سب لوگوں کے سامنے کہا اب میری بے عزتی ہو، یہ لوگ کچھ بھی سمجھے اپنے دماغ میں، بھلے سمجھے، مگر میں حلال تجارت کروں گا. اس لیے ایک دور جن کے اندر وہ بڑا معظم تھا، مگر حلال تجارت کے لیے انہی لوگوں میں اب لاری لے کے نکلا ہے، انہی لوگوں میں اب جو ہے چھوٹی موٹی دکان کھولی ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ رزق حلال کے لیے کھڑا ہوا جو اس کی دنیاوی شان کے لائق نہ تھا، آقا فرماتے وہ غم نہ کرے، اللہ ایسے تاجر کو جنت میں صدیقین کے ساتھ داخلہ فرمائے گا. بلکہ ایک جگہ آیا اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا کہ اس نے حلال تجارت کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر تو لگایا مگر حرام کی طرف نہ گیا. آقا فرماتے ہیں ایک تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ نبیین اور صدیقین کے ساتھ فرمائے. تو کبھی یہ نہ کہو کہ کام چھوٹا ہے، کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اگر خلوص ہے، للہیت ہے، تو پھر وہ کام دنیاوی اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے، مگر حلال تجارت، اگر تم حلال تجارت سے 100 روپیہ بھی کماتے ہو، حرام سے کمائے ہوئے لاکھوں کروڑ سے وہ 100 بہتر ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس 100 میں اللہ کی رضا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا حسین روپیہ ہے، بڑا مبارک کی وہ دولت ہے کہ اس سے ایک لقمہ خرید کر اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو اور اپنے اولاد کو کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے کو نام اعمال میں صدقہ جاریہ لکھ دے گا. اس لیے اسلام میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. رہبانیت نہیں ہے سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے وقت پر، اللہ کا فرض ادا کر رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، اور اپنے گھر بار کو بھی سنبھال رہا ہے، اور وہ حلال تجارت کما کے
نماز روزہ اللہ کے فرض کو ادا کر کے جب اپنے گھر پہ آئے گا اور آدھا گھنٹہ تھوڑی دیر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے گا اس نیت سے کہ مجھے میرے رب نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بیویوں کے ساتھ اس نیت سے کہ میرے رب نے مجھے ان بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں 1 سال کے نفلی اعتکاف سے بیوی کے ساتھ بیٹھنا بہتر، 1 سال کے نفلی اعتکاف سے اس کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اب یہی مال اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا اور جمع کرتا رہا، ان کا آگے ذکر ہو رہا ہے، یوما یحما علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور وہ جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، وہ جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغا جائے گا۔ یعنی جو بخیل تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ بھی، اور اگر مراد وہ یہود و نصارہ ہیں تو وہ جو اپنے مال کو جمع کرتے تھے، جس دن انہیں تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے وہ داغیں گے، یعنی اس سونا اور چاندی اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھ داغی جائے گی، اس سے داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھ پر، پیشانی پر، ان کی کروٹوں پر یہی جو ہے گرم گرم جو ہے سونا اور چاندی داغا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم اپنے لیے جمع کیے تھے۔ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو جمع کیے تھے، اور اس کے لیے حلال و حرام کی ساری تمیزیں توڑ ڈالے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو مزہ اس کا جو دنیا میں جوڑا تھا، چکھو مزہ اس کا جس کو دنیا میں خزانہ بنا کے رکھا تھا۔ اب اس وقت کیا ہوگا؟ سوائے افسوس کے کچھ نہ ہوگا۔ تو ان مسلمان کے لیے بھی وعیدیں ہیں جو مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو یہودی اور عیسائی ہیں جن کا ذکر اس آیت پاک میں ہو رہا ہے، انہیں تو ان کی کفر کی اور شرک کی سزا ہے ہی، مگر اس آیت پاک میں شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ یہ عیب یہود و نصارہ کے ہیں۔ مسلمانوں، تم میں کبھی یہ عیب نہیں آنا چاہیے، تم میں کبھی یہ عیب نہیں آنا چاہیے۔ پہلا عیب، کبھی تم ناحق مال نہیں کھائیں بالباطل۔ دوسرا، اللہ کی راہ سے کسی کو نہیں روکو گے۔ مسلمان اللہ کی راہ سے کیسے روکے گا بھائی؟ خود تو نماز نہیں پڑھتا، مگر دوسرے کو بھی نماز نہ پڑھنے دے، کچھ تو بیٹھا رہتا ہے، اور پھر ہوتا ہے کچھ لوگ پھر درگاہ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب ہم بخشوا دیں گے تم کو۔ بھائی تو تیری فکر کر لے، کہ ہم بخشوا دیں گے، تجھے کون بخشائے گا؟ غوث پاک جو پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، ابو محمد غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ جیلانی، عبد القادر جیلانی، وہ تو کہہ رہے ہیں، اور ان کے مرید ایک حضرت علی بن نصر الہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے بارہا سنا کہ سرکار بغداد کہتے تھے، مولا اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو قیامت میں مجھے اندھا ہو کے اٹھانا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلستہ میں کہتے، دیدم عبد القادر اللہ در حرم کعبہ، غوث اعظم کو حرم کعبہ میں لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر اپنا سر ہے، رو رو کے گر گرا کے کہہ رہے، مولا اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں آئے تو حشر میں مجھے اندھا ہو کے اٹھانا، تاکہ تیرے نیک لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہونی پڑے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں، لوگ آ کر طواف روک دیا، اور لوگ آ کر کہتے ہیں کیسا جوان ہے، کتنا رو رہا ہے۔ ایک آدمی آ کر پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، کہتا ہے جوان اٹھ جا، تو نے اتنا رویا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ تجھے یقیناً محروم نہیں چھوڑے گا. کہتے ہیں جب اس جوان نے سر اٹھایا تو کوئی اور نہ تھا، ولیوں کا آقا عبد القادر جیلانی تھا، جن کا حال یہ ہے، جن کا حال. ہم لوگ بخشاتے پھریں سب کو. ہم لوگ بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. درس حدیث میں نے بتایا، اعلی حضرت کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت. حضور تو بہت نہایت سستا سودا جنت کا بیچ رہے ہیں. سستا ہے تو سستے کے لیے بھی کچھ ہاتھ میں ہونا تو چاہیے. بھلے سستی ہے مگر ہونا تو چاہیے کچھ. اب یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. 1000 کی چیز اگر کوئی روپیے میں بیچتا ہے تو پھر 1 روپیہ ہونا تو چاہیے. تو حضور تو بڑا نہایت سستا سودا جنت کا بیچ رہے ہیں، مگر اس جنت جو سستی ہے اس کے لیے کچھ سستا ہونا تو چاہیے ہمارے پاس. اعلی حضرت کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مگر انشاءاللہ تعالی دوپہر کو درس حدیث میں باب الشفاعت چلا ہے. باب الشفاعت، باب الحوض والشفاعت، شفاعت کا بیان، حوض کوثر کا بیان. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اللہ. آج کا بیان حوض کوثر کے تعلق سے تھا کہ سرکار کو اللہ تعالی حوض کوثر دے گا. جنت میں ایک حوض ہے جس پہ حضور کا قبضہ ہے. ایسا ہے آقا فرماتے ہیں انا مسافت حوضی مسیرت الشہر، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کا راستہ ہے. ایک جگہ فرمایا من عدن الی ایلا، مقام عدن سے لے کر مقام ایلا تک میرا حوض ہے، 1350 کلومیٹر لمبا. حضور کا حوض آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ ماؤہا، اس کا پانی، سرکار فرماتے من الثلج، برف سے زیادہ، اشد بیاض من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور اس کے کناروں پر کٹورے پڑے ہیں اس حوض کوثر کا. حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ عدد نجوم السما، آسمان کے ستاروں کی طرح اس حوض کے کنارے پہ میرے رب نے برتن و کٹورے رکھ ڈالے ہیں. اب بڑا جو ہے دلچسپ بیان ہے حوض کوثر کا. اب آپ تو بیزی رہتے ہیں دوپہر کو دکانوں میں، اس لیے زیادہ فورس بھی نہیں کر سکتے آپ سے، مگر وقت نکالیے اور سنیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار عطا فرمائے. وہ حوض، اور آج کی حدیث سی کہ حوض تو ایک ہی ہے مگر میدان حشر میں جنت کی حوض کا ایک پائپ میدان حشر میں لگا دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ پی لے گا لا یظمأ ابدا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا. حضور کے حوض سے کٹورا پی لے لا یظمأ ابدا، کبھی پیاسا نہ ہوگا. تو جب پیاسا ہی نہیں ہوگا تو پیئیں گے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایت ہے کہ پیاس تو نہیں ہوگی مگر پھر بھی جب پیو گے تو لذت ملے گی. اس میں وہ لذت ہے کہ دنیا کے کسی بھی شربت سے اس لذت کو تولا. وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب پیئیں گے تبھی پتہ چلے گا. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا تے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں.